انسان جو ہے اپنی اولاد کے لیے نکاح کے حوالہ سے حضرت خاتون جنت شہزادی اسلام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پاک کو ہمارے آگے جو ہے یہ نمونہ ہونا چاہیے۔ یقین کریں ہماری اولادیں ان کے قدموں پر بھی قربان ہیں۔ ہماری چاہے اولاد ہو، چاہے دولت ہو، چاہے مال ہو، ہر چیز آپ کے قدموں پر قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہوتی، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا، اگر آپ کی مرضی ہوتی کہ میرے لخت جگر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو اور صحابہ کرام سے اس کے لیے جو ہے چندہ وغیرہ یا نیوتا وغیرہ کے لیے آپ حکم فرما دیتے، تو عثمان غنی جیسے امیر صحابی جو ایک جنگ کے اندر 900 اونٹ دیں اور 900 اشرفیاں دیں اور کتنا کچھ سرکار کے قدموں پر نچھاور کریں، کیا وہ سرکار کی بیٹی کے لیے قربانی کر سکتے تھے؟ میرے دوستو، یقیناً سرکار کا حکم ہوتا تو وہ سرکار کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں سارا کچھ لا کر دے دیتے۔ اگر یہاں دیکھا جائے تو ابوبکر صدیق جیسے وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے، وہ ہر چیز لا کے سرکار کے قدموں میں رکھ دیتے۔ عمر فاروق جیسے صحابی وہ سرکار کی بارگاہ میں چیزیں لا کے رکھ دیتے، اور بہت سارے دیگر صحابہ کرام۔ آپ سرکار ایک دفعہ حکم فرماتے میری بیٹی کی خاتون جنت کی شادی ہے، تو سارے صحابہ جو ہے سرکار کے قدموں میں چیزیں لا کے رکھ دیتے، لیکن نہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو اپنایا ہے۔ انہوں نے سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کا، پیاری بیٹی کا، لاڈلی بیٹی کا نکاح کیا ہے، اور لہٰذا مسلمان جو ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ اپنی باراتوں کے اوپر، اپنے ولیموں کے اوپر، اپنے رسم حنا کے مواقع کے اوپر ہم لوگوں کو ایسی جو حرام رسمیں نکال کر، یعنی کہ بے جا پیسہ لٹانا، گولے چلانا، گھوڑے نچوانا، رنڈیوں کو ڈانس کرانا، ہجڑے بلانا، گانے بجے، اس حوالہ سے یہ ساری رسومات کو ترک کر کے اسلام کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں ان کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر صرف جو اسلام نے ہمیں رسمیں دی ہیں، اسلام نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے، اس کو ہم لے آتے، اور یقیناً ایسا کرنا بھی چاہیے کہ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اللہ کے حکم پر ہمیں چلایا ہے، تو ہمیں ہر لحاظ سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، آج کل جو یہ رسمیں چل رہی ہیں کہ اگر دلہا دلہن، یعنی کہ دلہن جو ہے اس کا ماموں یا نانا کچھ امداد کرنا چاہیں، یعنی کہ کوئی چاہتا ہی ہے کہ دلہن کا ماموں یا نانا یا دلہے کا کوئی رشتہ دار امداد کرنا چاہتا ہے، تو یہ رسم بنا کر نہیں بلکہ صلہ رحمی، قرابت داری اور محبت کے لحاظ سے اسے پیسے یا کچھ بھی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے بجائے کپڑوں کے نقد روپے دے دیے، جو کہ یعنی کہ اگر اس لحاظ دور سے دیکھا جائے تو 3000 یا 2500 یا 5000 اتنے دے دیے جائیں، اور یہ اعلان بھی نہ کیا جائے، اور جو یہ لکھا جاتا ہے اس کو بھی نہ لکھا جائے، اعلان نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اعلان کرنا اگلے کے لیے شرمندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اعلان نہ، خفیہ طور پہ اسے پیسے دے دیے جائیں، اور پھر اس کو یہ بھی بتایا نہ جائے کہ میں نے تجھے اتنے دیے تھے، تم نے مجھے اتنے لٹائے ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں جو ہے محبت کا درس دے رہا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دلہا ہو یا دلہن ہو، سوٹ پہن کر تیار ہو کر خوشبو لگائیں۔
آج دلہنوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پارلر پہ جا کے 40 میں ایک جگہ مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملا، انہوں نے کہا کہ آپ نکاح پڑھا دیں، قاری صاحب کسی وجہ سے نہ آ سکے تو میں نے کہا نکاح پڑھاؤں گا، سب سے پہلے لڑکی کو جو ہے وضو کروا کے لائیں۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے لڑکی کے اوپر جو ہے 60 سے 65 ہزار روپیہ میک اپ پہ لگایا ہے۔ میں نے کہا یہی اگر کسی غریب کے بچی کو دے دیتے یا غریب کے گھر میں دے دیتے، اس کے گھر میں اگر کوئی بچی ایسی ہوتی وہ اس کا نکاح کر سکتا تھا، تم نے صرف ایک دن کے لیے جو ہے، بلکہ دن بھی نہیں چند گھنٹوں کے لیے 60 سے 65 ہزار جو ہے اس لڑکی پر خرچ کر دیا ہے، جو کہ کسی کھاتے میں نہیں جاتا۔ خوبصورتی ہونی چاہیے، جو خوبصورتی نیچرل جو ہے ظاہری ہے، اس میں جو کمال ہے میک اپ وغیرہ میں، اس میں کوئی کمال نہیں۔ ہاں کریم وغیرہ کوئی لگا لی ہے کسی نے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر نکاح کا وقت کیا ہونا چاہیے، اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے ادوار کے اندر تو نکاح ایسے ہوا کرتا تھا کہ اپنا ظہر کے وقت نکاح کا پیغام آیا ہے، عصر کے بعد جو ہے وہ لڑکی کا نکاح ہو گیا، مغرب کے ٹائم رخصتی ہوگی۔ آپ کے ادوار میں یہ ہوتا تھا۔ ہم لوگ آج تو پیغام دیتے ہیں، یہ کارڈ بنتے ہیں، اس میں اخراجات، پھر کارڈ بھی ایسے 100 روپے 200 روپے والا کارڈ، 500 روپے والا کارڈ۔ میرے دوستو ایک خاندان کے اندر اگر 200 افراد کو کارڈ جا رہے ہیں تو میرے دوستو آپ خود سوچیں کہ وہ جو ہے صرف وہ کارڈ 400 کا یا 100 روپے کا بھی ہو تو کتنے تک بچ جاتی ہے۔ 100 کا کارڈ ہو تو 200 افراد ہیں تو سیدھا 20,000 کا خرچہ یہاں آ جاتا ہے۔ بہتر حال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر یہ معاملات کرنے ہیں تو 20 25 یا 15 20 والا کارڈ بنوا لیں، اس میں کوئی ہدایت والی کتاب، کوئی بھی کتاب، آج کل جو میراث کے حوالے سے کہ لڑکیوں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کوئی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ اس میں ڈال کے لوگوں گھر میں کارڈ پہنچائیں۔ اس میں انشاءاللہ آپ کی دعوت بھی ہو جائے گی اور دین اسلام جو ہے پھیل بھی جائے گا، اور تقریباً ہر شخص اس رسالے کو ضرور پڑھے گا۔ پھر اس کے حوالہ سے جو ہے لڑکا جب جائے، میں کہ دلہن کے گھر جا رہے ہیں تو یا وہ پیدل جائے یا وہ اس دور کے لحاظ سے گاڑی کے اوپر جائے، اور پھر جو ہے برات جب واپس آنی ہے، یعنی یہاں ادھر پہنچ گئی ہے برات، پھر وہاں پہ ڈول ڈمکا نہ ہو۔ میں شادی پہ گیا، ادھر دیکھا کہ ایک بزرگ آئے تھے، استقبال کرنا تھا، صرف اس لیے انہوں نے استقبال نہیں کیا کہ وہ ڈول بجا کے برات کو لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر زندہ ہیں، موجود ہیں، کہ وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں۔ پھر جب لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو جا کر جو ہے لڑکی والوں کو چاہیے کہ روٹی کے معاملات اگر ان کرنے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق تو کر لیں، اگر وہ نہیں اتنا افورڈ کر سکتے تو صرف چائے پر اتفاق کریں۔ اس کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے، کیونکہ لڑکے والوں کی طرف سے اگر زیادہ بندے جانا چاہتے تو 25 شخص لوگ ہوں، اس میں لڑکی والوں کے اوپر بھی برڈن نہیں پڑے گا۔ اگر ایک مثال کے طور پر 100 بندہ اس گھر سے ہے اور 100 ہی بندہ اس گھر سے ہے، 200 بندے کی روٹی کے معاملات، پھر پر ہیڈ جو ہے اس وقت اگر میرج ہالوں کو دیکھا جائے، مارکیوں کو دیکھا جائے، وہ 1000 روپیہ 1500 تو کدھر بات جاتی ہے۔ میرے دوستو ایک باپ جو غریب باپ ہے وہ کس طرح اپنی بیٹی کی شادی کو کر سکتا ہے، اتنا مال کہاں سے وہ لا سکتا ہے؟ ایک دیہڑی دار جس نے پورا دن محنت کرنی ہے تو رات کو شام کو 1200 روپیہ کما کر جانا ہے، تو میرے دوستو اس غریب باپ کا دل تو خون کے آنسو روتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ عصر یعنی کہ ظہر ٹائم یہ ہم گئے، عصر کے وقت نکاح ہوا، نکاح کے بعد خطبہ وغیرہ ہو گیا، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہی جو ہے دلہن کو اپنے گھر وہ لے آئے۔ وہاں کی جو یہ رسمیں ہیں ان سے بچا جائے۔ بہتر حال جب نکاح ہو جائے تو چھوارے
لٹانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ چھوارے یہ خوشی کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اس لیے چھواروں کو لٹا دیا جائے۔ جب لڑکی جو ہے واپس آ جائے تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا خوشی کے موقع واپس ہی آ رہا ہے اس وقت ایک انار یا گولا چلا لیا جائے، کیونکہ رمضان کے حوالہ سے وہ بات کر رہے ہیں، رمضان کے سحری کے لیے یا افطاری کے لیے اس دور میں گولہ یا سائل چلتا ہے، تو اس کی وجہ سے اجازت دے رہے ہیں کہ ایک گولا یا جو ہے انار وغیرہ اس کے چلانے کی اجازت ہے۔ پھر جہیز کے متعلق اسلام نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے کہ جہیز کے لیے بھی کوئی حد ہونی چاہیے، یعنی کہ ہم بے انتہا جہیز دے دیتے ہیں، بے انتہا اپنی بیٹی کو دے خوشی سے رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے دوستو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جہیز اگلے کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ وہ ہے تو ایک چپڑاسی تھا، اس نے دولت تو اکٹھی کی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، تو پھر جو ہے اس نے اپنی بیٹی کا جب نکاح کر کے رخصتی کی تو جہیز جب بیچا تو پولیس بھی ساتھ گئی تھی کہ جہیز چھوڑنے، اور اتنا دکھاوا کیا گیا، اس کا ڈنکا بہت بچا تھا۔ بہت سارے عمراء نے یہ بات کہی تھی، وہ ایک چپڑاسی ہو کے اتنا جہیز دے رہا ہے، اور پھر یہاں تک معاملہ ہوا کہ جب جہیز پہنچا تو لڑکے کے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی، اس نے فوراً ایک گھر خرید کر اپنے اس بیٹی کے نام سے دیا اور پھر جو ہے اس میں جہیز رکھا۔ میرے دوستو مختصر سا اگر جہیز دینا بھی ہے تو مختصر سا ہو، اور اس میں جو ہے ہمیں اتنا جہیز دینا چاہیے کہ اگلے کے مکان کے حساب سے بھی یا معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے کہ ہمیں جہیز کتنا دیے۔ پھر اس میں جو ہے جہیز دینے کی جو شریعت نے کہا ہے کہ جہیز کتنا ہو، اس حوالہ سے عرض کروں گا کہ برتن 11 عدد ہوں، چارپائی جو ہے 1 ہو، لحاف وہ بھی 1 ہو، گدا وہ بھی 1 ہو، تکیہ وہ بھی 1 ہو، چادر 1 عدد، دلہن کے جوڑے 4 عدد جس میں 2 عدد سوتی ہوں اور 2 عدد جو ہیں وہ دوسرے ریشمی ہوں۔ دلہے کو جوڑے 2 عدد دیے جائیں، دلہے کے والد کو جوڑا 1 اور والدہ کو جوڑا 1 عدد دیا جائے، اور لڑکی کو ساتھ ایک مصلی یعنی جانماز اور 1 عدد قرآن مجید مع جو ہے ریل، جس کے اندر قرآن مجید رکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ بقدر ہمت اس میں بھی زیادتی نہ کیجیے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ اور بھی دے سکتا ہے تو اس میں چاہیے کہ زیادتی نہ کرے، کیونکہ غریب کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے غرباء کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لڑکی کے جو یہ معاملات ہیں اس حوالہ سے، کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے نکاح کے یعنی شروعات کے اندر ہی وہ یہ کام کر لیتے ہیں کہ لکھوا لڑکی کو اگر طلاق دی تو اتنا اتنی جو ہے دولت دینی پڑے گی، یہ بھی طریقہ ایک لحاظ سے درست ہے۔ پھر حضرت امام محمد آپ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ، آپ علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی دنیا کی ہر چیز جہیز میں دوں گا۔ تو پریشان ہو گیا، آ کے کہتا ہے جناب آپ وقت کے امام ہیں، آپ امام اعظم کے شاگرد ہیں، آپ کا ڈنکا ہر جگہ بج رہا ہے، اب مجھے بتائیں کہ ایک بادشاہ وقت بھی اپنی بیٹی کو ہر چیز نہیں دے سکتا تو میں کیسے دوں؟ تو آپ مسکرا اٹھے اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کو جو ہے قرآن مجید جہیز میں دے دو، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز ہے، ہر چیز قرآن مجید میں پائی گئی ہے، اور پھر لہذا لڑکی
اور ان کے سانس یعنی کہ یہ قرآن مجید دے دیا ہے، اس میں اتنی برکت ہے کہ رب تعالیٰ نے دنیا کی بلکہ پوری کائنات کی ہر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ لڑکیوں کی جو نندیں ہیں، ساس ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے جس نے قرآن مجید جہیز میں دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا ہے، کیونکہ قرآن مجید سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر بارات دوسرے شہر سے آئی ہے تو بہتر ہے کہ بارات کے لیے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر لیا جائے۔ جب دلہن خیر سے گھر پہنچے تو رخصتی کے 2 دن یعنی شب عروسی کی صبح کو دلہے کے گھر ولیمہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور یہ دھوم دھام سے نہ کیا جائے، کیونکہ دھوم دھام سے اگر قرضہ لے کر بھی کریں گے تو یہ غلط ہے، شریعت اس سے منع فرماتی ہے۔ خاتون جنت آپ کی جب شادی ہوئی تو ایسے سرکار نے معاملات ہم کو سکھائے کہ آج اگر انسان کر لے تو وہ فلاح پا جاتا ہے۔ نکاح کے حوالہ سے، کیونکہ نکاح میں اکثر لوگ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ مرد غصے میں ہوتا ہے تو طلاق دے دیتا ہے۔ میرے دوستو، بہتر ہے کہ جب اپنی بیٹی کو دیا جائے یا کوئی ایسا رشتہ 2 خاندان آپس میں مل رہے ہوں تو اس میں یہ بھی 2 چیزیں ہو جائیں کہ پہلے جو میں نے بیان کر دی، عرض کر دی کہ ایسا ہو کہ اس کے نام کوئی جگہ یا دولت رکھ دی جائے، یعنی کہ اگر اس نے طلاق دی تو اس میں یعنی طلاق کے بعد اتنی رقم اسے دینی پڑے گی، کیونکہ ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ اگر حق مہر ہم رکھ دیں 2 لاکھ یا 3 لاکھ تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ 3 لاکھ ادا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے اس کا حق مہر دے دیا ہے، اس کو طلاق دے دیں۔ میرے دوستو، یہ معاشرے کے اندر بہت ہی غلط بات ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ لڑکیاں، عورتیں جو ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ وہ تو دوسرا نکاح کر نہیں سکتی، مرد دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ مرد جو ہے وہ ایک سے تنگ آ کر دوسری کے پاس چلا گیا ہے تو عورت نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے علماء کرام نے، مفتی میاں نعیمی صاحب نے بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ شروع میں یہ لکھوا لیا جائے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو لڑکی خود طلاق لینے کی حقدار ہو۔ پھر اس میں کیونکہ ہمارے یہ معاشرے میں یہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، یہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اور پھر جو ہے ہمیں اپنے نکاحوں کو، اپنی شادیوں کو، اپنے زندگی کے روزمرہ معاملات کو جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہماری فلاح ہے، اس میں ہماری کامرانی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسی رسومات جو ہم لوگ کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، اگر انسان ہم سارے مل کر ایک بات پہ، اس بات پہ ایکا کر لے کہ چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، امیر نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ بھی جہیز اتنا ہی دینا ہے، غریب نے بھی اتنا ہی دینا ہے، تو اس میں جو ہے اگر ایکا ہو جائے تو انشاءاللہ نہ غریب کی بیٹی گھر میں رہے گی نہ امیر کی بیٹی گھر میں رہے گی۔ اور پھر اگلے گھر والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ جہیز اتنا ملنا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ملنا، کیونکہ یہ ہمیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کے حکمرانوں سے بھی یہ عرض ہے کہ وہ اس چیز کو لاگو کرے کہ جو ہمیں شریعت نے یہ بتایا ہے، ہم اس سے، جو ہمیں اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ ہم اخوت کے حوالے سے سارے بھائی بھائی ہیں، اس میں ہم سب کو مل کے اگر حصہ ڈالیں گے، اس بات کو جو ہے اٹھایا جائے کہ غریب کی بیٹی کا بھی جہیز اتنا ہی ہو، امیر کی بیٹی کا بھی جہیز اتنا ہو۔ اگر ہم آج، میں نے خود یہ دیکھا ہے، معاملات کو ایسے دیکھا ہے کہ جہیز زیادہ دیں گے تو لڑکا سر پہ چڑھ جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی بات غلط ہے۔ اور پھر اگلوں کے نخرے نہیں ختم ہوتے کہ یہ نہیں لے کر آئی، یہ کیوں لے کر آئی، یہ تو فضول تھا، یہ لے آتی اس کے بدلے۔ میرے دوستو، ماں باپ نے وہ چیزیں اپنی بیٹی کے لیے دی ہیں، نہ کہ تمہارے گھر کے لیے۔ وہ
شرعی طور پہ وہ برتن اگر لڑکی کہہ دے میں ہی استعمال کروں گی تو اسے ہی استعمال کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کی بیٹیوں کے جو گھر میں موجود بیٹھی ہوئی ہیں، مالک مولا ان کے شادی کے اسباب پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔